السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آئے گا تب بھی آپ کا دل یہ تسلیم کر لے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے دوستو واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں بہت ہی بوڑھا شخص اور بہت ہی ایماندار شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام عمران تھا، دوسرے بیٹے کا نام طاہر تھا اور تیسرے بیٹے کا نام اسلام تھا۔ ایک دن اس بوڑھے باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو آواز دی۔ جیسی آواز دی، بیٹوں نے کہا ہاں ابا جان۔ دوڑتے ہوئے والد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی والد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، والد صاحب نے 3 سیب نکالے اور 3 سیب نکالنے کے بعد اپنے بیٹوں کو دیے۔ ایک ایک سیب بانٹ دیتے ہیں اور بانٹنے کے بعد اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمانے لگتے ہیں، اے میرے بیٹو، یہ 3 سیب ہیں، ان 3 سیبوں کو آپ کو ایسی تنہا جگہ پر جا کر کے کھانا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ 3 سیب دیے اور دینے کے بعد کہہ دیا کہ ایسی تنہائی دیکھ کر کے آؤ، ایسی پوشیدہ جگہ پر ان سیب کو کھاؤ جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تینوں بیٹے بہت خوش ہوئے کہ سیب کھانے کے لیے مل گیا اور تینوں بیٹے ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں ان کو سیب کھاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ بڑے بیٹے نے ایک کمرے کا تعین کر لیا، ایک کمرے کو چن لیا کہ یہاں پر کمرہ ہے، کوئی کمرے کے اندر بھی نہیں ہے، لہٰذا کواڑ لگائے اور کواڑ لگانے کے بعد اس سیب کو کھا لیا۔ تو ایک بیٹے نے صندوق کا تعین کیا کہ کمرے میں شاید کوئی دیکھ سکتا ہے، کسی روشن دان سے کوئی مجھ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جب میں صندوق کے اندر چلا جاؤں گا تو مجھ کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ لہٰذا وہ صندوق کے اندر گئے اور جانے کے بعد اس سیب کو تناول فرما لیا۔ اب تیسرا بیٹا بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں کسی کمرے کے اندر بند ہوتا ہوں تب بھی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں صندوق کے اندر بند ہو جاتا ہوں تب بھی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہوں، تحت الثری میں چلا جاتا ہوں تب بھی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے خدا کی نظروں سے بچا ہوا نہیں ہوں۔ لہٰذا تینوں بیٹے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو باپ دیکھتے ہیں کہ میرے 2 بیٹوں کے ہاتھ میں سیب نہیں ہے، ایک بیٹے کے ہاتھ میں سیب ہے جس نے کھایا نہیں ہے۔ دوستو، اس کے بعد باپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹو کہاں سیب کھا کر کے آئے ہو؟ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ میں نے تو کمرے کے اندر سیب کھایا ہے ابا جان، مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو دوسرے بیٹے نے کہا، ابا جان میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تو صندوق کے اندر سیب کھایا ہے، مجھ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو تیسرے بیٹے نے بہت ہی نیچی نگاہ کر کر باپ کے سامنے ارشاد فرمایا، ابا جان مجھے کو کوئی ایسی جگہ نہ ملی، میں نے بہت تلاش کی جہاں میں اس سیب کو پوشیدہ ہو کر کے کھا سکتا تھا، چھپ کر کھا سکتا تھا۔ اے ابا جان، میرے دل میں یہ تصور آیا، میرے دماغ میں خیال آیا کہ اگر میں کواڑ میں بند ہو جاؤں، اگر میں صندوق میں بند ہو جاؤں، اگر میں 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤں تب بھی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی تیسرے بیٹے نے یہ بات کہی تو باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، باپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور باپ نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹا یہی سبق ہے آج کا، میں نے تمہیں 3 سیب اسی لیے دیے تھے تاکہ تم یہ سبق حاصل کرو۔ آج کے بعد یاد رکھنا، کوئی بھی گناہ اگر تم سے ہو جائے یا کسی گناہ کی طرف اگر تم جاؤ اور تمہارا دل، تمہارا نفس اگر کسی گناہ کی طرف تمہیں لے کر کے جائے تو یہ خیال کر لینا کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا خدا تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے، چاہے تم 7 تالوں میں بند ہو جاؤ تب بھی تمہارا خدا تمہیں دیکھتا ہے، چاہے تم کھلوے میں ہو تب بھی تمہارا خدا دیکھتا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا، آج کے واقعات سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ ہم اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے جائیں، ہمارا کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمارے دل میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔